الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاعر کہتا ہے پھول کھلتا ہے تو پھر اس کو بکھرنا ہے ضرور، زندگی ملتی ہے جس کو اس کو مرنا ہے ضرور، جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھرنا ہے ضرور، اس جہاں سے ہم سبھی کو کوچ کرنا ہے ضرور، جانے والے چل دیے اب ہم بھی تیاری کریں، ان کے جیسا ہم بھی کوئی صدقہ جاری کریں۔ اس دنیا آب و گل میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ جانے ہی کے لیے آئے ہیں، جو آئے گا اس کو جانا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہر بچہ خالی ہاتھ آتا ہے، مگر ہر نومولود اپنی ظاہری تہی دامانی کے ساتھ رب کریم اور احسن الخالقین کی عطا کردہ کچھ صفات لے کر آتا ہے۔ پھر دنیا میں آ کر حکیم علیم رب اپنے علم و حکمت کے مطابق اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے حالات اور ماحول عطا فرماتے ہیں، اور اس کو مزید پروان چڑھانے کے لیے خالق کائنات ذکاوت و ذہانت، علم و عمل، اخلاق، عزت اور دولت عطا فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی توفیق سے زندگی بھر مخلوق کو ہر ممکن نفع پہنچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر ایسے عالی ظرف لوگ دنیا میں انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں اپنے کردار و عمل اور عالی صفات کے نور سے روشن کرنے والی چند بہت ہی فرد فرید شخصیات میں سے ایک بہت ہی ممتاز نام میرے والد ماجد، استاذ الاساتذہ، مبلغ اسلام، حضرت العلام مولانا الحاج محمد ولی اللہ صاحب رشادی فاضل دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت والا پورے جنوبی ہندوستان کے محسن اہل حق کی جماعت کے امیر، اور اس علاقے میں قرآن و سنت کے علم بردار اور داعی کبیر حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ آپ کو ایک بڑے باپ کا بیٹا ہونے اور علمی خانوادے سے تعلق ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ ایک نیک دل اور نیک نفس انسان تھے، سادگی پسند طبیعت پائی تھی۔ عام طور پر بلند مرتبہ پاتے ہی لوگ تکلف اور تصنع میں غرق ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس تصنع اور تکلف میں ان کی عزت و وقار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا وقار اور اس کا احترام اس کی سادگی میں ہے۔ جتنے معتقدین، خدام اور شاگردوں نے حضرت والا کو دیکھا ہے وہ سب اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ حضرت والا میں انتہائی سادگی تھی۔ یہی وہ سادگی ہے جس کو اختیار کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت والا جب لوگوں سے بات کرتے تو شگفتہ روئی اور بشاشت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ مخالفین کی ناجائز تنقیدوں پر صبر و تحمل کرنا آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو یاد کرتا تھا تو آپ کا پروقار، پرتبسم اور پر نور چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ آپ کو خاص و عام میں بے پناہ مقبولیت حاصل تھی، تب کہیں چل کر ہر ایک آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا۔ آپ ہر دل عزیز تھے، کسی کی دل آزاری سے کوسوں دور تھے۔ بے پناہ خاص و عام میں بے پناہ مقبولیت اسی وجہ سے آپ کو حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھوٹے کو آپ سے بڑے بھائی کی محبت ملتی تھی۔ اسی طرح لہجے اور رویے میں نرمی بھی آپ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔
بات کرنے میں سخت لب و لہجہ نہیں تھا، اور رقت قلبی کا یہ عالم تھا کہ کسی واقعے کو سناتے تو پوری رقت اور درد کے ساتھ سناتے تھے، اور آنکھیں آپ گیر ہو جاتی تھیں۔ آپ کے دل میں ایک درد تھا جو آپ کی گفتگو سے محسوس ہوتا تھا۔ تواضع، خاکساری، اہل علم کا احترام، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت وغیرہ آپ کی پہچان تھی۔ ہمیشہ اخلاص و محبت سے ملتے تھے اور اپنے والد محترم کی یاد تازہ کر دیتے تھے۔ آپ منصب داری اور گروہ بندی سے دور تھے۔ وسعت اخلاق کی وجہ سے آپ مختلف حلقوں میں مقبول و محترم تھے۔ دینی حلقوں کے علاوہ عصری تعلیم یافتہ حضرات بھی یکساں آپ کا لحاظ و احترام کیا کرتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 1970 کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد آپ بیرونی ممالک کا 1 سالہ تبلیغی سفر پورا کر کے وطن واپس ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت امیر شریعت اول رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ معدن العلوم وانم باڑی سے منسلک ہونے کا حکم دیا، جو ایک قدیم دینی ادارہ تھا اور اس کی تعلیمی خدمات کا دائرہ بھی وسیع تھا۔ اس وقت یہ مدرسہ مسجد قلعہ وانم باڑی کے پیچھے واقع ایک چھوٹی سی عمارت میں تھا، اور اس کی حیثیت یہ خزاں رسیدہ گلستان کی ہو گئی تھی۔ ایسی نازک گھڑی میں آپ اس درسگاہ کے محتمم بنائے گئے۔ منصب اہتمام پر فائد ہونے کے بعد آپ نے مدرسے میں نئی روح پھونکی، اس کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ دن رات جد و جہد فرمائی۔ بزرگوں کی سرپرستی اور دعائیں آپ کے ساتھ تھیں، چنانچہ اللہ نے بہت جلد کامیابی نصیب فرمائی۔ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ایک بڑی زمین حاصل کر لی گئی، پھر اس کشادہ اور پرفضا مقام پر مدرسہ معدن العلوم کی نئی عمارتیں اور خوبصورت مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس نئے کیمپس میں مدرسہ معدن العلوم کو منتقل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ یہ نئی جگہ مدرسے کے لیے خوب راس آئی۔ بہت جلد یہ چمن پھلنے پھولنے لگا اور اس کی رونق اور تازگی میں دن دونی ترقی ہونے لگی۔ اس مدرسے کی ترقی میں ظاہری وسائل اور اسباب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں جہاں آپ کا دن گزرتا تھا، وہیں آپ کی راتیں رب ذوالجلال کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے اس مدرسے کی سربلندی کے لیے رونے اور منانے میں گزرتی تھیں۔ ایسے ہی ولی صفت لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ در حقیقت جو ہوا رب کا تو رب اس کا ہوا، در حقیقت جو ہوا رب کا تو رب اس کا ہوا، اور رب جس کا ہوا عجم و عرب اس کا ہوا۔ بہرحال مدرسہ معدن العلوم کی نشاط ثانیہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے، جو آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ نے جو مجاہدانہ دوڑ دھوپ اور تگ و دو فرمائی، اس کا صحیح اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس راہ سے گزرے ہیں۔ حقیقت میں مدرسہ معدن العلوم کی عمارت کے بنوانے میں، اینٹ سے اینٹ کے جوڑنے میں حضرت والا کا خون اور پسینہ تھا۔ حضرت والا کے رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون کے ذریعے سے لگایا ہوا یہ باغیچہ ہے، یہ ادارہ آپ کا آب زیست ہے کہ جس کی آپ نے آبیاری فرمائی ہے۔ مدرسے کی عمارت کے گارے اور مٹی میں آپ کی محنت اور کوشش شامل ہے۔ فرش معدن سے کان لگاؤ تو یاد ولی اللہ کی دھڑکن سنائی دے گی۔ اگر آپ مدرسے کی در و دیوار کو کھرید کر سونگھو تو حضرت والا کی خوشبو محسوس کریں گے۔ مدرسے کی مٹی اٹھا کر نچوڑیں گے تو حضرت والا کے خون اور پسینے کے قطرے نظر آئیں گے۔ الغرض آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کو مدرسہ معدن العلوم وانم باڑی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہمارے اس مادر علمی کے لیے ہماری دعا یہی ہے کہ جیسے نازش حیدرآبادی نے کہا، ہے دعا بار آور رہے یہ شجر، ہے دعا بار آور رہے یہ شجر، معدن علم کے ہم ہیں لال و گوہر، معدن علم کے ہم ہیں لال و گوہر۔ مدرسہ معدن العلوم کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتیں مختلف ملی رفاہی اور دینی خدمات میں بھی کام آئیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے،
الولد سر لأبیہ کہ بیٹا اپنے باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کئی معاملوں میں اپنے ولی صفت والد کے نقش قدم پر تھے۔ اپنے والد بزرگوار کی طرح آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم کی اشاعت، دین کی خدمت اور مسلمانوں کی صلاح و فلاح میں گزرا۔ شہر وانمباڑی میں تبلیغی تحریک کو مضبوط کرنے اور اس قافلے کو آگے بڑھانے میں آپ کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ اس کے علاوہ وانمباڑی اور ترپاتور وغیرہ میں مختلف شہروں میں دارالقضاء کے نظام کو قائم کرنے، اسے ثمر آور بنانے اور اس تعلق سے مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے میں بھی آپ کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ حضرت والا الفت و محبت، رحم و کرم، شفقت و رقت کا مجسمہ تھے۔ مجالس میں قرآنی آیات یا احادیث یا نعتیں پڑھی جائیں یا رقت آمیز تقریر ہوئی تو حضرت والا بہت متاثر ہو جاتے تھے۔ کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور کافی دیر تک اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک مشہور عالم دین اور شیخ الحدیث نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت کے دروازے پر کوئی دستک دے رہے تھے۔ حضرت خود تشریف لے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل محتمم مدرسہ مظاہر العلوم سیلم مولانا شفیق احمد خان صاحب کھڑے ہیں۔ حضرت قبلہ تعجب و حیرانی میں پڑ گئے، بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور کہتے ہوئے کہا کہ آپ اتنی دور تکلیف اٹھا کر آ گئے، بندے کو اگر آپ سیلم بلا لیتے تو حاضر خدمت ہو جاتا۔ حضرت مولانا شفیق احمد خان صاحب نے ارشاد فرمایا، بات ایسی نہیں ہے، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بابرکت خواب کو دیکھنے کے بعد برکت حاصل کرنے کی غرض سے میں خود آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں بزرگوں کی ملاقات محض عشق رسول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ در حقیقت حضور ہی کو دیکھتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ حضرت والا کی زندگی کی ایک جھلک ہے جو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں اپنے عنوان پر آ جاتا ہوں۔ میری اس مختصر تقریر کا عنوان تھا نبی پاک کا سلام حضرت ولی اللہ رشادی کے نام۔ معزز سامعین کرام، کعبۃ اللہ کی چابی جس عظیم خاندان کے پاس مکہ مکرمہ میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر عطا فرمایا تھا، آج تک بھی الحمدللہ کعبے کی چابی اسی خاندان کے سپرد ہے اور وہی خاندان نسل در نسل اس مبارک چابی کا حامل ہوتا ہے۔ انہی کی اجازت سے آج بھی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اسی مبارک خاندان کی شخصیت جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے، متولی کعبہ شریف الشیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی حفظہ اللہ جنوبی ہندوستان کے دورے پر وانمباڑی تشریف لائے تھے۔ ان کو مدرسہ معدن العلوم میں مدعو کرنے کے لیے حضرت والا تشریف لے گئے۔ جب ان کے قیام گاہ پر پہنچے تو مدعوین کا ہجوم تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ جہاں جانا ہوتا ہے میں استخارہ کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو میں آپ سے اجازت حاصل کر لیتا ہوں، جہاں جانے کی مجھے اجازت ملتی ہے وہاں چلا جاتا ہوں۔ اور یہ استخارہ رات میں ہوا کرتا تھا، مگر اس وقت شیبی صاحب نے دن میں ہی استخارہ فرمایا۔ سارے لوگ کمرے سے باہر چلے جانے کا اشارہ کیا گیا کہ تاکہ شیخ صاحب یکسو ہو کر استخارہ فرمائیں، تو تمام افراد کمرے سے باہر چلے گئے۔ جب بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھنے کی کوشش فرمائی تو شیبی صاحب نے فرمایا کہ آپ یہیں رہ جائیں، باہر جانے میں آپ کو زحمت ہوگی، میں اندر کے کمرے میں جا کر استخارہ کر لوں گا۔ تو حضرت والا نے فرمایا اچھی بات ہے، چونکہ حضرت والا بہت زیادہ رقیق القلب تھے، اس لیے اس وقت آپ متوجہ اللہ ہوئے اور دعائیں مانگتے رہے، دل میں سوچتے رہے کہ حضور اجازت مرحمت فرما دیں تو بہت اچھا ہے، ہم لوگ خوش نصیب ہوں گے
اور مدرسے کے اساتذہ کرام کو بھی طلباء سے دعاؤں کا اہتمام کرا دیا گیا۔ حضرت والا دل تھام کے بیٹھے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت دیر کے بعد شیخ حرم متولی کعبہ شیبی صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ ان میں ولی اللہ کون ہے۔ جب شیخ کو بتایا گیا تو شیخ نے حضرت والا کے قریب آ کر متوجہ ہو کر فرمایا کہ شیخ ولی اللہ کے رسول نے آپ کو سلام سنایا ہے، اور فرمایا کہ ولی اللہ کو میرا سلام سناؤ اور ان کے مدرسے کو بھی جاؤ، اور ولی اللہ جہاں جہاں بلائیں وہ سب جگہ جاؤ۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی، زار و قطار آنسوں جاری ہو گئے، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ دروازے کے باہر اور بھی لوگ منتظر تھے، سب کو اندر بلایا گیا تو سب نے سوچا کہ ولی اللہ کیوں رو رہے ہیں۔ سب کو بتایا گیا کہ ولی اللہ کے نام حضور کا سلام و پیغام آیا ہے تو سب ششدر رہ گئے۔ شیبی صاحب نے فرمایا کہ میری زندگی میں استخارہ رات میں ہی کیا ہے، کبھی بھی دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ہے۔ ولی اللہ یہ آپ ہی کی برکت ہے کہ اس شہر میں دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے عوام و خواص میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ اس کے 2-3 دن بعد شیخ متولی کعبہ کا ایلگری پہاڑ پر قیام ہوا تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ محمد ولی اللہ صاحب کو بھی بلاؤ۔ حضرت والا کو دعوت دی گئی تو آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت شیخ صاحب آپ کا بہت احترام فرمانے لگے، ہر اعتبار سے لحاظ فرماتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت والا استاذ ہیں اور شیخ شیبی صاحب آپ کے شاگرد اور تلمیذ ہیں۔ اس کے بعد حضرت والا پیارے نبی کے اس سلام کا جواب دینے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ بالآخر آپ کے خدمت گزار شاگرد حضرت مولانا حسین احمد معدنی زیدہ مجدہم مالک الاشرف ٹورز چتور کے ساتھ آپ نے عمرے کا سفر فرمایا۔ حسین احمد معدنی چتور کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد ایک دن حضرت والا سے اجازت لے کر میں حضرت کے کمرے میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شیخ حرم شیبی صاحب سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے شیخ الشیبی حفظہ اللہ کو فون پر بات کی اور تو شیبی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا قیام کہاں ہے، میں خود آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری دیتا ہوں، آپ تکلیف گوارہ نہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت والا اپنے خادمین کے ساتھ باہر تشریف لائے اور مہمان کے استقبال کے لیے انتظار کرنے لگے مہمان کا۔ حضرت والا نے پیرانہ سالی کے باوجود نیچے اتر کر مہمان کا انتظار فرمایا۔ اس کے بعد مہمان شیبی صاحب تشریف لائے تو حضرت والا سے مصافحہ اور معانقہ ہوا۔ بعد میں سب علماء کا تعارف ہوا، سب سے مصافحہ فرمایا، پھر اپنے قیام گاہ تشریف لے گئے۔ جاتے ہوئے حضرت نے فرمایا حسین احمد کہاں ہیں؟ میں نے کہا حاضر ہوں۔ حضرت نے فرمایا مہمان کے لیے دسترخوان تیار کرو۔ ہم نے جلدی دسترخوان سجا دیا۔ مہمان نے بہت تھوڑا سا نوش فرمایا اور بہت دیر تک حضرت والا کی گفتگو سے محظوظ ہوتے رہے اور حضرت والا کے اصرار پر مختصر سی دعا فرمائی اور تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہو رہا تھا تو حضرت والا اپنے خدام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بیان کے بعد سارے لوگ لائن میں کھڑے ہو کر ملاقات کرنے لگے تو حضرت والا بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ممبئی کے حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم نے آپ کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ آپ لائن میں نہ آئیں، سیدھے تشریف لا لیں۔ حضرت والا جو ہی آگے بڑھے تو حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے دور سے آپ کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت والا سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا۔ یہ منظر دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ولی را ولی میں شناسد، یعنی ایک اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شہر وانمباڑی میں تبلیغی جماعت کے ذمہ دار جناب کوس الطاف احمد صاحب نے بتایا کہ جس دن حضرت والا کا انتقال ہوا یعنی اتوار کی رات تو پیر کی صبح کو ہی مدینہ منورہ سے ایک ساتھی نے مجھے فون کیا کہ کچھ بات کرنی ہے۔ اس دوران میں نے ان کو بڑے حضرت کے انتقال کی خبر سنائی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہیں سمجھیں۔ ابھی میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھ کر قرآن کو الماری میں رکھنے کے لیے گیا
تو سامنے تھوڑا آگے بڑے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا، اچھی طرح دیکھا، اور میں نے سوچا کہ قرآن رکھ کر جا کر ملوں گا، لیکن جا کر دیکھا تو حضرت کو وہاں نہیں پایا۔ یہ بات میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں۔ حضرت والا کے انتقال کے چند دن بعد مولانا محمد علی رشادی قدری نے بتایا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ وہ یہ کہ میں مدینہ منورہ پہنچ چکا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہوں۔ روضہ شریف کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ان کے بازو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہیں۔ ان کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں سے لگ کر ہمارے حضرت مولانا محمد ولی اللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی دیر میں دو آدمی حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا کتبہ یعنی بورڈ موجود تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے دیوار پر وہ کتبہ لگا رہے تھے، بورڈ لگا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ یہاں ان لوگوں کے نام لگائے جاتے ہیں جن کی مغفرت ہو چکی ہے۔ دو آدمی دیوار پر بورڈ چسپاں کر کے چلے گئے تو میں نے کتبے کو دیکھا تو اس میں حضرت مولانا محمد ولی اللہ صاحب کا نام نامی اسم گرامی موجود تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھ کر میرے دل میں عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر آپ نے جس محسن حقیقی کے لیے زندگی گزاری اور جس دل نشیں سے دل لگایا، آخر اس سے وصال کا انتظار ختم ہوا اور آپ اپنے محبوب حقیقی کے آغوش میں میٹھی نیند سونے کے لیے چلے گئے۔ مگر آپ اپنے چاہنے والوں، اپنے شاگردوں اور اپنے خدام بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اپنے علم و عمل اور اپنی عبقری شخصیت کے مثالی نقوش قدم اور روشن خطوط چھوڑے ہیں، جن سے ان کے چاہنے والے رہتی دنیا تک استفادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے اور آپ کی حسنات کا آپ کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔